اردو برائے جماعت ہشتم۔ اے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو آپ کے اردو کی درسی کتابوں سے جو سبق پڑھانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے آگہی، جو کہ آپ کی کتابوں پر صفحہ نمبر 160 پر موجود ہے۔ آگہی کا مطلب ہے جاننا یا معلوم کرنا۔ اب جاننا یا معلوم کرنا کس بارے میں؟ جاننا یا معلوم کرنا کہ بطور شہری ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ملک کی ترقی میں مثبت سوچ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، ٹیکس کی ادائیگی ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس کہانی کے اہم کرداروں میں شامل ہیں چودھری قادر بخش، جو کہ اس کہانی کے اہم کردار ہیں، فہد بیٹا، بیوی، بخشو ڈرائیور، اختر کلرک، ڈاکٹر، دو پولیس والے جن میں سے ایک SHO ہے۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھیں گے تاکہ ہمیں کہانی پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسرار و رموز، وضاحت، نفاست، جانبر نہ ہونا، تفکر، بھانپ لینا، مستفیض، اشتراک۔ ان الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اسرار و رموز راز، وضاحت ظاہری شکل صورت والا، نفاست صفائی، جانبر نہ ہونا زندہ نہ رہ سکنا، تفکر فکر مندی، بھانپ لینا جان لینا، مستفیض فائدہ حاصل کرنا، اشتراک شرکت۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس فرض سے آگہی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے ضمیر اور احساس ذمہ داری میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی چودھری قادر بخش کی ہے۔ چودھری صاحب نہایت دلچسپ شخصیت واقع ہوئے ہیں۔ شکوہ حالات گویا ان کی شخصیت کا اہم جزو ہے۔ گو کہ وہ اپنے دیہات میں کونسلر بھی رہ چکے ہیں۔ یوں تو چودھری صاحب کافی وفادار آدمی ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جدی پشتی زراعت سے گہرا تعلق رہا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اچھی زندگی کی خاطر شہر کا رخ کیا اور اسی اثنا میں تمام زرعی اراضی بیچ کر شہر میں کاروبار شروع کر لیا۔ جناب ٹھہرے ایک دیہاتی اور سادہ سے انسان، لہٰذا اس مد میں کچھ قابل بھروسہ دوستوں کا اشتراک بھی حاصل کیا۔ موصوف شہر لاہور میں 2 ریستوران اور ایک شادی ہال کے مالک ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضرت کے ہمہ وقت شکوہ حالات کی عادت کی، سو اسی طرف آتے ہیں۔ آج بھی سویرے سویرے ہمراہ ڈرائیور جب اپنی شاندار گاڑی میں گھر سے دفتر کے لیے نکلے تو سڑک پر گاڑی آتے ہی گھڑے میں لگنے سے پہلے تو بڑی نفاست سے بنائی گئی مانگ سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر انہی دھلے ہاتھوں سے حکومت وقت کو کوسنا شروع کر دیا۔ بھائی، اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے چودھری صاحب اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہوئے۔ قریب 70 سال ہونے کو ہیں اور ایک سڑک ٹھیک سے بنا نہیں پائی یہ لوگ، بات کرتے ہیں ملک سنوارنے کی۔ بخشو ڈرائیور نے محض جی کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ دفتر پہنچ کر ابھی کرسی پر براجمان ہوئے ہی تھے کہ کلرک نے فائلوں کا پلندہ اٹھا کر ان کے سامنے موجود میز پر دھر دیا۔ صبح صبح کیا اٹھا لائے ہو میاں؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ سال کی ہمارے ذمے واجب الادا ٹیکس کی فائلز ہیں، کلرک نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ناگواری کا احساس چودھری صاحب کے چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ ایک تو یہ سمجھ نہیں آ پائی اب تک کہ ہم اپنے حلال کی کمائی سے حکومت کو بھتہ کیوں دیں، پیسے بھی لوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے۔ بیزاری سے فائلز کو دھکیلتے ہوئے بولے، بھائی اختر ایک طرف رکھ دو یہ اٹھا کے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یہاں کون ہے پوچھنے والا کسی کو؟ وہ بات تو ٹھیک ہے سر، لیکن اس سے پہلے کہ کلرک اپنی بات مکمل کر پاتا چودھری صاحب نے اسے جھاڑ پلا دی۔ جتنا بتایا جائے اتنا ہی کیا کرو اور زیادہ ہوشیار مت بنا کرو۔ جی بہتر کہتا ہوا کلرک کمرے سے باہر چلا گیا۔ اتنے میں چودھری صاحب کی میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو! فون اٹھا کر وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے۔ دوسری طرف آنسوں میں ڈوبی آواز نے ان کے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل دیا۔ اب وہ قدرے پریشان نظر آ رہے تھے۔ تم فوراً 1122 پر فون کرو، وہ فہد کو جلد از جلد ہسپتال پہنچا دیں گے۔ میں سیدھا ہسپتال آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون نیچے پٹخا اور باہر کھڑی گاڑی کی جانب لپکے۔ ڈرائیور
ارے ڈرائیور کہاں ہے؟ تقریباً چلاتے ہوئے انہوں نے آواز دی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ ڈرائیور گاڑی لے کر ورک شاپ تک گیا ہے۔ شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی، انتہائی نامعقول آدمی ہے، خبر تو کر جاتا، وہ جھنجھلائے انداز میں بولے۔ اچھا کوئی رکشہ روکو یا ٹیکسی جنرل ہسپتال کے لیے، وہ گارڈ سے بولے۔ جی سر کہتا ہوا وہ سڑک کی جانب دوڑا اور کچھ ہی لمحوں میں ایک ٹیکسی لیے واپس آ گیا۔ چودھری صاحب جلدی سے اس میں بیٹھے اور اسے ہسپتال کا پتہ سمجھایا۔ جیب سے موبائل نکال نمبر ملایا، مگر شاید وہ مصروف تھا۔ وہ بے حد فکر مند نظر آ رہے تھے اور اسی جلد بازی میں موبائل ان کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں بھائی، ہیلو، کدھر پہنچے ہو تم لوگ؟ میں ہسپتال کے قریب ہوں، دوسری طرف سے آنے والی آواز سننے لگے۔ ارے ہاں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، ادھر کوئی پھاٹک بند ہے، ادھر پھنسا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون جیب میں ڈال لیا۔ ٹیکسی کے پیچھے آتی ایک ایمبولینس راستہ مانگنے کی خاطر مسلسل ہارن دے رہی تھی، مگر راستہ دینا اس لیے بھی ناممکن تھا کہ آگے پھاٹک بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنی پریشانی کی وجہ سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر پھاٹک کھلنے میں دیر لگنے کی وجہ سے ایمبولینس میں موجود مریض جاں بر نہ ہو سکا، کاش یہاں کوئی متبادل راستہ ہوتا یا پھر کوئی پل، تاکہ وقت اور جان کی بچت ہو پاتی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید ان کا وسوسہ تلخ حقیقت بن چکا تھا۔ ایمبولینس میں موجود مریض دم توڑ چکا تھا۔ انہوں نے بمشکل ایک گہری سانس لی۔ گاڑی آگے روانہ ہوئی۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں نہایت رش تھا۔ ان کی نظر ایک بورڈ پر ٹکی جو کہ ایمرجنسی سے متصل تھا۔ آپ کا دیا ہوا ٹیکس لاکھوں مستحق مریضوں میں زندگی کی امید جگا سکتا ہے۔ ہسپتال کی حالت زار بہتر بنانے میں حکومت کا ساتھ دیجیے، ٹیکس ادا کیجیے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ ان کے بیٹے کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسے ایمبولینس کے ذریعے ایمرجنسی لایا گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی آپریشن تھیٹر میں تھا، جبکہ ان کی بیوی باہر کھڑی دوپٹے سے آنکھوں کے کونے صاف کر رہی تھی۔ وہ چودھری صاحب کو آتا دیکھ کر ان کی جانب لپکی اور بولی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ہم فہد کو بر وقت یہاں نہ پہنچا پاتے تو خون زیادہ بہہ جانے سے شاید مشکل ہو جاتی۔ مجھے بھی یہی فکر تھی کہ ٹریفک میں کہیں دیر نہ لگ جائے۔ ان کی آواز میں تفکر نمایاں تھا۔ ان کی بیگم پھر سے گویا ہوئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئے۔ آج انہیں بے وقت نظر آتے پلوں اور انڈر پاسز کی اہمیت کا احساس ہوا۔ چودھری صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہوئے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کچھ انجیکشن اور ادویات مریض کو دی ہیں، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، فیس باہر جمع کرا دوں؟ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جناب آپ بس داخلہ پرچی بنوا لیجئے، سرکاری ہسپتال میں اکثر ادویات عوام کے دیے گئے ٹیکس کے پیسوں سے مریض تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ نے شاید باہر اس سے متعلق بورڈ بھی دیکھا ہو، ڈاکٹر نے ان کو بتایا۔ وہ نہایت شکر گزار نظر آئے اور اندر ہی اندر ایک انجانے احساس گناہ نے بھی انہیں گھیر لیا۔ بیوی بچوں کو اسپتال کی گاڑی پر گھر کے لیے رخصت کر کے وہ ادھر سے ہی دفتر کے لیے نکلے۔ باہر نکل کے پتہ چلا کہ کوئی سواری دستیاب نہیں۔ قریب 100 میٹر کے فاصلے پر لاہور میٹرو بس کا اسٹیشن تھا۔ وہ اس جانب چلے۔ آج انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ سفری سہولت کی یہ جدید اسکیم کس قدر کارآمد ہے، اس وقت کے جب ٹرانسپورٹر حضرات اچانک سے ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ میٹرو کی بدولت وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میٹرو کے اسٹاپ کے باہر لگے ایک سائن بورڈ پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ عوام کا دیا گیا ٹیکس عوام کی سہولت کے لیے۔ احساس جرم کہہ لیجئے یا احساس گناہ جو بڑھتا جا رہا تھا۔ میٹرو میں بیٹھے ہوئے انہیں وہ دن یاد آ گئے کہ جب اپنے گاؤں سے شہر آتے انہیں کئی گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، مگر موٹر وے بن جانے پر وقت کی کتنی بچت ہوئی۔ یقیناً بہت سے مریضوں کو اسی بدولت بر وقت طبی سہولت میسر آئی ہوگی اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے جلد ملاقات کر پائے ہوں گے۔ دفتر پہنچے تو گیٹ پر کھڑے وردی میں ملبوس 2 اہلکار جیسے انہی کے منتظر تھے۔ السلام علیکم جناب، آج ادھر کیسے؟ چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
وعلیکم السلام، آپ ہی کے ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، ایس ایچ او نے جواب دیا۔ یعنی کہ آج آپ ہمیں شکریہ کا موقع عنایت کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب نے استفسار کیا۔ ایس ایچ او نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ ہم تو عوام کے خدمت گار ہیں، عوام کے دیے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، تو عوام کی پریشانیاں دور کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ تو پھر کیا اس فراڈ کمپنی کے خلاف کوئی کارروائی کی آپ نے؟ ایس ایچ او نے ساتھ کھڑے ماتحت کو ہاتھ میں پکڑی فائل چودھری صاحب کی طرف بڑھانے کا اشارہ کیا اور پرجوش انداز میں گویا ہوا، اس فائل میں آپ کی بازیاب کرائی گئی رقم ایک بینک چیک کی صورت میں موجود ہے، آپ ادھر فائل پر دستخط کر کے اسے وصول کر لیجئے۔ چودھری صاحب کے چہرے حیرت و خوشی کے تاثرات تھے اور عجیب بے یقینی سی بھی، جسے شاید ایس ایچ او نے بھانپ لیا اور بولا، جناب پولیس کا مقصد آپ کی بروقت مدد کرنا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ جیسے ذمہ دار شہری کے کام آئے۔ ہم جلد ہی مالی بے ضابطگیاں کرنے والی ایسی تمام کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ صرف قانونی اور ٹیکس ادا کرنے والی کمپنیاں ہی عزت و کاروبار کرنے کی حقدار ہیں۔ چودھری صاحب نے فائل پر مطلوبہ جگہ دستخط کیے اور چیک وصول کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ چودھری صاحب کے چہرے پر تفکر، شرمندگی اور احساس جرم نمایاں تھا۔ بہت سی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ سڑک پہ اس ایمبولینس میں دم توڑتے ہوئے مریض کا احساس انہیں جھنجھوڑ رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ پھر وہ تمام سہولیات جن سے وہ مستفیض ہوئے تھے اور وہ بہت سے اچھے شہریوں کے ٹیکس دینے کی بدولت ہی ممکن ہو پایا۔ شہر میں پھیلا سڑکوں، پلوں اور انڈر پاسز کا جال انہیں اچانک بہت فائدہ مند نظر آنے لگا۔ ایک فون کال پہ آنے والی جدید ایمبولینس، ہڑتال کے باوجود انہیں دفتر بروقت پہنچانے والی میٹرو بس، تعاون کرنے والا پولیس اور ان سے بھی بڑھ کے آج تک ان کا اپنے گاؤں سے تعلق جوڑے رکھنے والی موٹر وے نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے میز پر رکھی گھنٹی بجائی۔ کلرک اندر داخل ہوا۔ نہایت دھیمی آواز میں وہ گویا ہوئے، اختر مجھے واجب الادا ٹیکس کی فائل لا کر دو۔ کلرک نے فائل ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا اور کچھ صفحات پر دستخط کر کے فائل کلرک کی جانب بڑھا دی۔ بھئی اختر، بطور ذمہ دار شہری ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس فوری ادا کریں تاکہ وہ پیسہ ہم سب کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا سکے۔ کلرک سوچ رہا تھا کہ چودھری صاحب کچھ دیر باہر سے ہو کے آئے اور ان کا ذہن بدل گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چودھری صاحب آگہی کا طویل سفر طے کر کے دفتر پہنچے ہیں۔ چودھری صاحب نے سامنے دیوار پہ لگی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی جانب دیکھا اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ شاید بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی چودھری صاحب کے اس مثبت رویے پر فخر سے مسکرائے ہوں۔ جی تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کا کام آپ نے اس سبق کو دوبارہ پڑھنا ہے اور صفحہ نمبر 165 پر موجود اس سبق کی مشق حل کرنی ہے۔